میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے. قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے میں. کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے, پریس کانفرنس کر رہی ہے, تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو. ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں. اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں. اگر عمران خان, سردار لطیف خان کھوسا, پاکستان تحریک انصاف. ماں ہے ریاست, ماں ہے بھائی. ریاست سے انسان, پاکستان کی عوام یا کوئی دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے, چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے. آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے نہ جان اور مال کی تحفظ ہے. میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے, میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے, مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں آنے والوں کو اور خصوصاً اپنے پریس کے ساتھیوں کو, دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی اتح گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اس کے باوجود کہ یہاں ویسے تو کافی آپ کو فوگ, اسموگ اور بڑی گھٹن کی فضا کا جو ہے چرچا کیا جاتا ہے, لیکن کیا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ایک ایسی روشنی دی ہے, ایک ایسا سورج دیا ہے, ایک ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار جا سکتا ہے. میں پاکستان کے لیے محبتوں کا, امن کا, خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے, انہی چیزوں کا متقاضی ہے. 25 کروڑ عوام ہمارے, کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے. لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے؟ نہیں, اس کی روح ہے پاکستان کے عوام, اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتہا ہے. آئین کے آپ پریمبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اس ملک کی. اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ, یعنی وفاداری عوام کے ساتھ, کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل 7 میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے, نہ عدلیہ ہے, نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں, نہ حکومت ہے. ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت, پارلیمان اور وفاقی حکومت, یہ سبھی مترشح ہوتے ہیں عوام سے, عوام کے منتخب نمائندوں سے. ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف ریاست کی ہے, یعنی عوام کی ہے, اور تابعداری آئین کی ہے, قانون کی پاسداری, جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. Loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو,
وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ صدر پاکستان ہو، یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا نیچے ایک مزدور ہو، کسان ہو، دہقان ہو. تو طے ہو گیا. اور یہی چیز قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تم نے عوام کی وفاداری کرنی ہے، کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکس سے تنخواہ دی جاتی ہے. سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے، اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی. میں نے آج تک جو کیا ہے، آپ دیکھ لیں 5 دہائی کی میرے سفر میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے، کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے. لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے، اور دھرتی ماں صرف سنور سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں، کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، اس عمرانی معاہدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے. سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں اگر مینوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے، ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے، ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے. سو جمہور عوام ہے، اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا. ہماری سائیکی میں ہی جمہوریت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیے گا، اب کچھ کہتے ہیں کہ وکلا، ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا، علامہ اقبال نے دیا، بیرسٹر علامہ اقبال نے. تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. اور جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے، وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا، اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو، تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا. اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر، ساری پاکستان کی قوم، دنیا ساری نے دیکھا تھا. وہاں سے ایک شروعات ہوئی، جو وکلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا. اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خش و خاشاک طرح بہہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا. تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا، چاہے ضیاء الحق نے کیا، وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا، خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے. اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راول پنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا. لیکن ہم نے بدقسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पिछले हफ्ते में देखा, मैंने तीन वजीर आजम का, ये कब तक चलेगा कि हम अपने इस तरह से जो है वज़राए आज़मों को इस तरह से हटाने का खेल तमाशा करते रहेंगे। किसी को हम अदालती ज़रिए से हटाएंगे और किसी को हम जिस्मानी तौर पर ही मुनक़ते कर देंगे। लियाकत अली खान को 1952 में गोली मार दी गई, गन डाउन हुआ, आज तक कोई पता नहीं है उसका क्या हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखिएगा, रानी बेनज़ीर भुट्टो को देखिएगा, वो भी तिश्नगी है अदालत। हर मर्तबा कौम ने अदालत की तरफ देखा। बदकिस्मती है हमारी कि जस्टिस मुनीर ही जैसे जजेस ने हमेशा मायूस किया इस कौम को। आज फिर हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि अदालतों ने हल्फ उठा रखा हुआ है। खुदारा मैं उनको कहूंगा जस्टिस मुनीर मत बनिएगा। तारीख में अगर हमारी अदलिया की लुगत में किसी को गाली कहते हैं तो वो जस्टिस मुनीर है, और अगर किसी को हम हीरो कहते हैं तो वो जस्टिस कार्नीलियस है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। लेकिन किरदार जिसने दिखाया, जिसने कानून पर अमलदारी की, जिसने आइन की पासदारी की, चूंकि आइन का हल्फ उठाया होता है, वो अमर हो जाता है, उसका नाम भी मर के भी नहीं मिटता। तो हम तवक्को करते हैं कि आज अदलिया वही इंसाफ के तराजू को थामे हुए बराबर का इंसाफ करेगी। आज 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। आज जो इस्तेहसाल इस मुल्क का हो रहा है आपके सामने है। आज जो मिसिंग पर्सन्स हैं या डिसअपियर्ड पर्सन्स हैं, आप उनको देख रहे हैं। आज हमारी पिटिशन जो मैंने की थी, चौधरी एतजाज आसन, वो दामे धर्मे सुख ने मेरे साथ है, उसने कह दिया है, बवजह इलालत और बात है। लेकिन उसकी चूंकि वो पिटिशनर है 2 केसेस में और मैं उनका वकील हूं, तो इसलिए उसमें भी हमारी देखिए बदकिस्मती, इससे बड़ा क्या इशू हो सकता है। आज आप देखें बलूचिस्तान से काफिले आ रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स की तस्वीरें लेकर वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर मां है रियासत, मां है वो, भाई रियासत से इंसान, पाकिस्तान की अवाम या कोई दुनिया की अवाम अपनी रियासत क्या तवक्को करती है? जान और माल की हिफाजत की जो है पनाह मांगती है, चादर और चार दीवारी का जो है तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। आज न चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, न जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है। मेरे घर पर फायरिंग होती है, मेरे बेटे पे गोली मारी जाती है, मुझे लिफ्ट में 1 घंटा जो है वो सैर कराई जाती है, मेरे बेटे को 13 करोड़ और 65 लाख का नोटिस आ जाता है टैक्स का। चलें छोड़ें, ये जाती बात पे मैं नहीं जाता। मैं आज पाकिस्तान की कौम को खुशियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हम खुशी का सफ़र करने के लिए मैं आज ये कदम उठाया है। कौम को एक खूबसूरत दिन की तरफ ले जाने की अज़्म करके मैं, वही कहते हैं कि यार ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो के तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ऐसा पागल मैं समझ कर जानबूझ के कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान को धरती मां की खिदमत करने में पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूं। अगर इमरान खान सरदार लतीफ खान खोसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, ये सच को सच कहना हक